الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ و اولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما فاغذب الندرد السلام صلاة والسلام یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم حمد و صلاح کے بعد نہایت واجب الاحترام محترم المقام محترم پیارے اسلام بھائیو، سورہ رات آیت نمبر 21 13واں پارہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں قرآن پڑھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن پاک کی آیت پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ لوگ کہ جو پورا کرتے ہیں اس چیز کو کہ جس کو اللہ نے پورا کرنے کا حکم دیا ہے، ویخشون ربہم، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے بھی وہ خوف رکھتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت پاک جس میں بیان کیا گیا کہ وہ لوگ کہ جو جوڑتے ہیں اس چیز کو، پورا کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت پاک رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور صلہ رحمی کا ہمیں حکم دے رہی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ توڑو نہیں بلکہ جوڑ کے رکھو، اور وہ لوگ کہ جو وہ رشتہ دار جو تم سے توڑتے ہیں ان سے جوڑو، اور جو تم کو محروم کرتے ہیں ان کو عطا کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت پاک ہمیں صلہ رحمی کرنے کا حکم ارشاد فرما رہی ہے۔ صلہ رحمی کرنا ہمارا دین، ہمارا مذہب ہمیں اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، اور جو بندہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں نہ کرتا، قطع تعلقی کر لیتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر ہم ناراضگی بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنے قرابت داروں کے ساتھ، چچا کے ساتھ، تایا کے ساتھ، پھپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، حتیٰ کہ بھائی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس نے مجھے نہیں تھا بلایا، فلاں پروگرام تھا لہذا میں اس سے ناراض ہوں، اور پھر قطع تعلقی ایسی ہوتی ہے کہ وہ نسلوں تک ہم منتقل کرتے چلے جاتے ہیں، اور ہم اپنی اولاد کو بھی معاذ اللہ اس بات کا حکم دے کر چلے جاتے ہیں کہ چاچے نال نہ بولیو، جڑا تہاڈا تایا ہے نا یہ نال تے تساں بولنا ہی نہیں نا۔ یعنی چھوٹی سی بات کو لے کر ہم نے اتنی دور تک ناراضگی بنا لینی ہوتی ہے کہ اس ناراضگی کو ہم آگے اپنی نسلوں میں منتقل کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ قطع تعلقی کرنا بلا وجہ شرعی، ایک تو یہ کہ کوئی شرعی وجہ ہے نا، کوئی اسلامی وجہ ہے تو پھر تو ظاہر جائز ہے، لیکن اگر شرعی وجہ نہیں ہے، بلا کسی شرعی وجہ کے 3 دن سے کوئی بندہ اگر اپنے بھائی سے زیادہ ناراض رہتا ہے تو اس کا یہ ناراض رہنا ہی ناجائز ہے بلا وجہ شرعی۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت کریں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع تعلقی کرنے والوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ بخاری کی یہ روایت ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع، حضور نے فرمایا وہ بندہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا جو قطع تعلقی کرنے والا ہوگا۔ قطع تعلقی کرنے والا بندہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ وہ بھائی کے ساتھ قطع تعلقی کی ہے، کسی قریبی کے ساتھ قطع تعلقی کی ہے، کسی جاننے والے کے ساتھ بلا وجہ شرعی مسلمان بھائی سے قطع تعلقی کر دینے والا، حضور فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، کہ قطع تعلقی کرنے والا بندہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بخاری کے اندر صحیح روایت تھی۔ اب اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں۔ فلاں جناب حاجی صاحب نے، اللہ اکبر، اور حاجی صاحب کا حال یہ کہ اپنا جو بھائی ہے اس کے ساتھ بولتے ہی نہیں۔ فلاں جناب فلاں صاحب ہیں اور اس کی جو ہے وہ اپنے چاچے کے ساتھ بول چال ہوئے 2 سال ہو گئے، ناراضگی ہو گئی، 3 سال 4 سال 10 سال ہو جاتے ہیں، بلاتے ہی کوئی نہیں۔ اور اگر پوچھ لیا جائے بھائی کیا وجہ، کیوں نہیں بلاتے، تحقیق کی جائے، ریسرچ کی جائے تو بات کچھ بھی نہیں ہوتی، بات بیچ میں سے کچھ بھی نہیں نکلتی، ویسے ہی کسی بات کے اوپر جو ہے وہ ہم ناراض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اتنا بڑا گناہ ہم اپنے سر پر لے رہے ہوتے ہیں۔ نمازیں ہم پڑھتے ہیں، حج ہم کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم اس جانب توجہ کیوں نہیں دیتے کہ جو ہمارے دین نے، ہمارے مذہب نے ہمیں چیز سکھائی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے کہ صلہ رحمی کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ توڑو نہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جوڑو۔ ہاں اگر کوئی شرعی وجہ ہو تو شرعی وجہ تو ظاہر ہے، پھر تو شرعی وجہ ہے نا جی، شریعت روک رہی ہے نا۔ جب شرعی وجہ بنے تو پھر ناراضگی بناؤ، لیکن ہماری جو ناراضگیاں ہوتی ہیں ان میں اگر دیکھا جائے شرعی وجہ ہوتی کوئی نہیں۔ ہماری کوئی خاندان کی وجہ بن جاتی ہے، کوئی برادری کی وجہ بن جاتی ہے، کوئی اپنی کوئی ساتھ قبیلے کی کوئی وجہ بن جاتی ہے، شرعی وجہ ہماری نہیں ہوتی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے قبول اسلام کر لیا۔ جب اسلام کی پہلی جنگ ہوئی نا، جنگ بدر، اس کے اندر آپ کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا ابو زبیر، یہ قیدی بن گئے، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب قیدی بنا کر ان کو لایا گیا، ظاہر ہے وہ انہوں نے اسلام قبول نہیں تھا کیا ابھی تک، جب قیدی بنا کر لائے گئے تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، فرمایا اس کی رسیاں ذرا مضبوطی سے باندھو، یعنی اس کو کس کے باندھ دو۔ تو وہ آپ کے بھائی کہنے لگے، کہتے ہیں مصعب کیا بات کر رہا ہے، تجھے اپنے بھائی کا خیال نہیں ہے؟ میں تیرا بھائی ہوں اور تجھے تو چاہیے تھا کہ میری سفارش کرتا، یعنی میرے بارے میں یہ بات کہتا نا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس پر کوئی نرمی کر لو، اسے چھوڑ دو، کوئی سفارش کرتا نا، اور تو یہ الٹا یہ کہہ رہے کہ میرے بھائی کو ذرا کس کے باندھو اور اس سے ذرا پیسے غنیمت میں یا فدیے میں زیادہ لینا، کیونکہ اس کا باپ بڑا امیر ہے، اس کو ایسے نہیں چھوڑنا۔ تو ابو زبیر کہنے لگے جو آپ کے بھائی تھے کہ بھائی تو میرا بھائی ہے، تجھے تو چاہیے تھا یہ بات کہتا کہ اس پر نرمی کرو، تو الٹا سختی کا کہہ رہے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر کہنے لگے تو میرا بھائی نہیں ہے، تو میرا بھائی نہیں ہے، میرا بھائی جو ہے نا وہ ابو بکر صدیق ہے، میرا بھائی عمر فاروق ہے، میرا بھائی عثمان غنی ہے۔ بھائی ہونے کا جو ناطہ ہے اس وقت ہے جب مذہب ایک ہو، اسلام مذہب ایک ہو نا، پھر ہم بھائی بھائی ہیں۔ تیرا میرے ساتھ مذہب ہی کوئی نہیں ملتا، میں تجھے اپنا بھائی کیسے مان لوں؟ تو کچھ شرعی وجہ ہو تو ناراضگی بنتی ہے، اور اگر کوئی شرعی وجہ نہیں ہے تو بلا وجہ خاندان برادری کی وجہ بنا کر منہ بنا کر بیٹھ جانا اور سالوں سال بات ہی نہیں کرنی، جناب ناراضگی بنا کر بیٹھ گئے۔ اسلام ہمارا محبت کا درس دیتا ہے، اسلام ہمیں پیار کا درس دیتا ہے، اور اسلام کہتا ہے ایک دوسرے کے لیے نا، مسلمان بھائی کے لیے نرم ہو جاؤ۔ فرمایا المسلم واخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور ایک دوسرے کے لیے عاجزی اختیار کرو، کیونکہ جو بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے نا، ارشاد فرمایا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندیاں نصیب فرما دیتا ہے۔ اللہ اس بندے کو بلندیاں نصیب کرتا ہے جو عاجزی اختیار کرتا ہے۔ اپنے مومن بھائی کے لیے نرمی والا پہلو اختیار کیا جائے، اور خصوصاً جو اپنے قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں،
ان کے لیے اور زیادہ ہمیں نرم ہونا چاہیے، نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ زندگی کا پتہ کوئی نہیں کب ختم ہو جانی، خام خواہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر منہ بنا کر دنیا سے چلے جائے، کیا فائدہ ہوگا؟ زندگی اس انداز میں ہم گزاریں کہ لوگ بعد میں بھی یاد کریں کہ واقعی یار کو بندہ آیا تھا، اس کے اخلاق بڑے اچھے تھے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کرنے والا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ اس کا رزق کشادہ ہو جائے، ہم میں سے ہر بندے یہ چاہتا ہے کہ میرا رزق جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے، میرے پاس مال زیادہ آ جائے، فراخی آ جائے، کشادگی آ جائے، سوکھا ہو جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو جائے، فراخ ہو جائے، اور جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو جائے، اس کی عمر کے اندر برکت آ جائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اچھا سلوک کرے گا، اس کے رزق کے اندر کشادگی آ جائے گی، اس کے رزق کے اندر برکت آئے گی۔ صرف رزق کے اندر ہی برکت نہیں آئے گی بلکہ اس کی عمر کے اندر بھی اللہ اسے برکت نصیب فرما دے گا، اس کی عمر کے اندر بھی برکت آ جائے گی۔ اور ایک اور حدیث سنیں جس کو امام ترمذی نے اپنی صحیح کے اندر جو ہے وہ جامع کے اندر روایت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی تعظیم نہ کرے، چھوٹوں پر پیار نہ کرے اور بڑوں کا ادب اور بڑوں کی تعظیم نہ کرے۔ حضور نے فرمایا وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے چھوٹوں پر شفقت کریں۔ بڑے بھائی کو چاہیے نا یہ سمجھے کہ یہ چھوٹا میرا بھائی نہیں، یہ میرا بیٹا ہے۔ جیسے میں اپنے بیٹے کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہوں نا، بیٹا غلطی کر لے ابا کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ بڑے بھائی کو یہ چاہیے کہ چھوٹے بھائی کو اپنا بیٹا سمجھے، اپنی اولاد سمجھے، اور چھوٹے بھائی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بڑے بھائی کو اپنے باپ کی جگہ پر سمجھے۔ چھوٹا بھائی اگر اپنے بڑے بھائی کو اپنے باپ کی جگہ پر سمجھے گا نا تو کبھی تنازع پیدا نہیں ہوگا، کبھی اختلاف پیدا نہیں ہوگا، بلکہ پیار بڑھے گا۔ جب ہم یہ سوچ بنا لیں گے کہ یہ میرا بھائی نہیں، یہ تو میرا بیٹا ہے، یہ تو میری اولاد ہے، اور چھوٹا بھائی یہ سمجھے کہ یہ نا میرا بڑا بھائی نہیں ہے، یہ میرے باپ کی جگہ پر ہے، میرا باپ ہے۔ باپ بھی تو بڑا کچھ کہہ دیتا ہے نا، اولاد برداشت کر لیتی ہے، اولاد برداشت کرتی ہے نا، ابا ہے نا یار میرا والد ہے، اگر کہہ دیا تو بھائی نے کہا ہے نا، یا باپ نے ہی کہا ہے نا، کسی اور نے تو نہیں مجھے کچھ کہا۔ ہم دنیا میں رہتے ہوئے نہ جانے کتنے لوگوں کی باتیں برداشت کر لیتے ہیں۔ ملازمت جو بندہ کرتا ہے اپنے آفیسر کی، اپنے مالک کی کتنی باتیں برداشت کر جاتا ہے، بعض اوقات وہ چھوٹی سی بات پر چھڑک کے رکھ دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے، لیکن بندہ برداشت کرتا ہے، بندہ برداشت کر جاتا ہے۔ ہم اور لوگوں کی باتیں برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اگر بڑا بھائی کوئی بات کہہ دے تو ہمارے پاس جناب برداشت ساری ختم ہو جاتی ہے۔ آخی کیوں اس گل میں، یہ بات اس نے کی ہے تو کی کیوں ہے، وہ اپنے گھر کا میں اپنے گھر کا، ایسی باتیں لوگ سوچنے لگ جاتے ہیں۔ وہ بھائی یقین کریں، وہ بھائی کہ جب تک ان کی شادی نہیں تھی نا ہوئی تو بھائی کے لیے جان دیتا تھا، بھائی کے لیے جان دیتا تھا۔ کوئی تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا، اپنے بھائی کے آگے کھڑا ہوتا تھا، کہتے تو بھائی پیچھے ہو جا، تو میرا بھائی ہے۔ جب تک ایک چھت کے نیچے رہتے تھے اور شادی نہیں تھی ہوئی تو بھائی اس طرح بھائی کا خیال رکھتا تھا، اور ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ اور آج کیا وجہ بن گئی ہے، جب یہ اپنے اپنے گھر کے ہو گئے تو وہ بھائی جو بھائی کے لیے جان دیتا تھا آج بھائی کی جان لینے کے لیے تیار ہو گیا۔ آج تھوڑی سی جائیداد کے پیچھے بھائی کا گلا گھونٹنے کے لیے تیار ہو گیا، اس کو گولی مارنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ایک ہی ماں کا دودھ پینے والے یہ دونوں بھائی دست و گریبان نظر آتے ہیں، ایک ہی چھت کے نیچے پلنے والے بڑھنے والے۔ آج کیا ہو گیا بھائی، خون سفید ہو گیا کیا؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ایک ماں کا دودھ پیا، ایک چھت کے نیچے پلے بڑے، ایک ہی چھابی کے اندر روٹی رکھ کے کھاتے رہے،
سارا کچھ جو ہے وہ کھیلتے کودتے رہے، آج بڑے ہو گئے، اپنے اپنے گھر کے ہو گئے، تھوڑے سے مال کے پیچھے، تھوڑی سی جائیداد کے پیچھے بھائی نے بھائی کا گریبان پکڑ لیا ہے اور اس کو گولی مارنے کے لیے تیار ہو گیا، اس کی جان لینے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ خوف خدا کرنا چاہیے کہ یہ میرا سگا بھائی ہے یار، ہم نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے، ہمیں تو شیر و شکر ہونا چاہیے تھا، مجھے تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے تھا، میرا بڑا بھائی ہے، باپ کی جگہ ہے، مجھے کچھ کہہ گیا تو کیا بات ہے۔ اور بڑے بھائی کو بھی تو چاہیے تھا نا، دیکھے نا کہ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، بچوں سے بھی تو غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو میری اولاد کی طرح ہے، میں نے اس کو جو ہے وہ چلنا سکھایا تھا، میں نے اس کو انگلی پکڑ کے جو ہے وہ چلنا سکھایا تھا، میں نے فلاں چیز اسے سکھائی تھی، اگر یہ غلطی کر بیٹھا تو مجھے چاہیے نا میں اپنا حوصلہ تھوڑا بڑا کر لوں اور اسے معاف کر دوں۔ اور جو بندہ معاف کرتا ہے یا صلح کرتا ہے نا، اللہ اکبر، وہ جنت میں بھی پہلے ہی داخل ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے نا حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، اللہ کیسے دونوں سگے بھائی، اللہ اکبر، اور دونوں کا نام لیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے حسنین کریمین۔ کتنی محبت اور کتنا پیار ہے کہ دونوں کا نام بھی لیا جاتا ہے تو کٹھا لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے حسنین کریمین، اللہ اکبر۔ البدایہ والنہایہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان نا آپس میں کچھ تھوڑی سی ناراضگی سی ہو گئی، تھوڑی سی ناراضگی ہوگی، ایک دن گزرا یا 2 دن گزرے ناراضگی کی صورت میں، اللہ اللہ اللہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نا حضرت امام حسن کو پیغام بھیجا اور پیغام میں کہا بھائی جان آئیں اور میرے ساتھ صلح کر لیں، آئیں اور میرے ساتھ صلح کر لیں۔ کسی نے کہا جی وہ آپ کے بڑے بھائی ہیں تو آپ کو جانا چاہیے، یہ بھی بات ہوتی ہے نا، بعض اوقات نا بھائی بھائی سے رضامند ہونا چاہتے ہیں، راضی ہونا چاہتے ہیں، بیچ میں جو ہوتے ہیں نا، جو چغل خور ہوتے ہیں، جو پورے شیطان کے نائب ہونے کا کردار ادا کر، وہ ہی نہیں صلح ہونے دیتے، جو بڑے سکے بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور چمچہ گیری کر رہے ہوتے ہیں نا، بھائی بھائی سے رضامند ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے، صلح کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن بیچ میں جو شیطانی کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ نہیں ہونے دے رہے، نہیں نہیں تم وڈا ہے تو انہوں ہونا چاہیے نا، انہوں ہونا چاہیے نا، اس طرح کی باتیں کر کے وہ چاہتے ہیں لوگ کہ ان کے درمیان میں آپس کے اندر صلح نہ ہو، آپس میں ان کی بنے نہ، لوگ تو چاہتے ہی ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان تھوڑی سی ناراضگی بنی، 1 یا 2 دن گزرے نا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا حضرت امام حسن کی طرف اور کہا بھائی جان آئے اور میرے ساتھ صلح کر لیں، اللہ اکبر۔ کسی نے کہا ہو سکتا ہے وہ نہ آئے، کہنے لگے بھائی میرے میں جانتا ہوں یا تو جانتا ہے، بھائی میرے میں انہیں جانتا ہوں نا، تو تھوڑی جانتا ہے، جائیں تو صحیح ذرا۔ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ گئے نا اور حضرت امام حسن چل کر آ گئے، اللہ اکبر، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اسے آ کر صلح کی، تو کسی نے پوچھا حضرت آپ خود کیوں نہیں تھے گئے؟ امام حسن سے کہا کہ آپ صلح کریں، تو حضرت امام علی مقام امام حسین فرمانے لگے وہ میرے بڑے بھائی ہیں، وہ میرے بڑے بھائی ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا جو بندہ صلح کرنے کے اندر پہل کرتا ہے وہ جنت میں بھی پہلے ہی داخل ہوگا۔ فرمایا میرے بڑے بھائی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ جنت میں کل میں ان سے پہلے چلا جاؤں، میرا بڑا بھائی، میں چاہتا یہ ہوں کہ میرا بڑا بھائی مجھ سے پہلے جنت کے اندر داخل ہو۔ یہ ہے محبت، یہ ہے پیار بھائیوں کا آپس کے اندر، ایسی محبت اور ایسا پیار ہونا چاہیے۔ آج تو ہم نے شریکہ بنا لیا ہے نا جناب، وہ اندر یہ شریکہ ہے ساڈا تے، اللہ اکبر۔ بھائی شریکے کا کیا مطلب بنایا ہوا ہے تم نے؟ شریکہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک دوسرے کی عزت اچھالنے کو شریکہ کہتے ہو، ایک دوسرے کی جو ہے وہ عزت اچھالنے کا نام تم نے شریکہ رکھا ہوا ہے، اور اس کی توہین اور اس کی بے ادبی کرنے کا نام شریکہ رکھا ہوا ہے کہ اس کی عزت کو اچھال دیا جائے تو یہ شریکہ ہے۔ آج کل دیکھا جائے تو ہم نے شریکہ بنایا یہی ہے۔ بھائی اگر اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہوتا ہے نا اور بارات بیٹی کی دروازے پر آ جاتی ہے، کھانا کھل جاتا ہے نا، بھائی پریشان ہو جاتا ہے کہ اگر کھانا تھوڑ گیا نا، کھانا کم پڑ گیا نا، کوئی اور بولے نہ بولے میرے بھائی اور بہنوں نے جناب میری جو عزت کو اچھال کے رکھ دینا۔ بھائی پریشان ہو جاتا ہے، بھائی پریشان ہو جاتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا فرض پورا کر رہا ہوں، برات بوئے پر آ گئی ہے، مہمان آ گئے ہیں، اگر کھانا تھوڑ گیا نا، کھانا کم پڑ گیا نا،
کوئی اور بولے نہ بولے میرے بھائی بول پڑیں گے، اور انہوں نے ڈنڈورا پیٹ دینا ہے کہ لو جی روٹی مک گئی، انہاں دیتے روٹی تھوڑ گئی، بھائی کی جان پر لالے پڑے ہوتے ہیں، میرے بھائی نا میری عزت کو اچھال کے رکھ دے، وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے۔ یہ ہے شریکہ، اسے ہم نے شریکہ بنایا ہوا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، بھائی بھائی کا شریک ہے، بھائی بھائی کا شریک ہے۔ کس چیز میں؟ وراثت میں۔ بھائی بھائی کا شریک ہے کس چیز میں؟ تکلیف کے اندر۔ اگر ایک بھائی کو کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، تو دوسرا بھائی اپنے بھائی کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھے۔ یہ ہے شریکہ جو شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ بھائی بھائی کا شریک ہے۔ کس چیز میں؟ وراثت میں یہ شریک ہے، دکھ اور تکلیف میں یہ شریک ہے، پریشانی میں یہ شریک ہے، کہ ایک دوسرے کا درد ہم بانٹ لیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم پیار بانٹیں یار، ایک دوسرے کے ساتھ محبت بانٹیں، نفرتیں ختم کر دیں، نفرتیں مٹا دیں۔ زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے کب یہ ہماری روح نکل جائے گی، اور ہم نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیا کیا پہاڑ بنا کے رکھ لیے۔ بھائی بھائی کے ساتھ سالوں ہو گئے بولنا ہی نہیں ہے، اور اپنی اولاد کو بھی آگے منتقل کر کے جا رہا ہے۔ چاچے نہ بولیو، ہاں کیا کیا تھا بھائی چاچے نے؟ تائے کے ساتھ نہ بولنا بھائی، کیوں تائے کے ساتھ کیوں نہیں بولنا؟ کیا وجہ بنی ہے؟ وجہ نکلی اگر دیکھا جائے تو کچھ وجہ بھی نہیں ہوتی، کچھ وجہ نہیں بنتی، کوئی شرعی وجہ ہے ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، بھائی بھائی کا شریک ہوتا ہے دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں، مصیبت میں۔ اگر ایک بھائی کو پریشانی ہے تو دوسرا بھائی اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھے اور اس کی پریشانی کو ختم کرنے کی کوشش کرے نا۔ میرا بھائی ہے، ایک ماں کا دودھ پینے والے، ایک باپ کی اولاد، ایک چھت کے نیچے پلنے بڑھنے والے آج کیوں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے یار؟ کیوں دشمن بن گئے؟ ہمارا دین تو ہمیں یہ نہیں سکھاتا، ہمارا دین تو ہمیں الفت، پیار، محبت اور صلہ رحمی کرنا سکھاتا ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، جو بندہ قطع تعلقی کرنے والا ہے نا، اپنے قرابت داروں کے ساتھ بولتے ہی نہیں، قطع تعلقی کر کے بیٹھ گیا، فرمایا لا يدخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، جو بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر بھائی بھائی سے ناراض ہے تو صلح کر لیں، بھائی ہے نا بھائی، منا لیں اسے، کیا جائے گا؟ کچھ بھی نہیں جائے گا۔ محبت بانٹے، پیار بانٹے۔ اگر کسی سے کوئی غلطی کوتاہی کمی ہو جائے تو ناراضگی نہ بنائے، بلا وجہ ناراضگی نہ بنائے۔ بعض اوقات یہ سوچ کے بندہ ناراض ہو جاتا ہے، لو جی کماندہ تے میں رہے ہاں یہ تو نیرے کھاندے ہی رہے ہیں۔ اور بعض گھروں میں بھی ایسا ہو جاتا ہے، جی میں کماتا ہوں، یہ تو کماتا ہی کوئی نہیں ہے، اور تھوڑی اتنی سی بات لے کر جناب وہ ناراضگی کو وہ پروان چڑھاتے ہیں کہ کیا بات ہو جاتی ہے، کیا بات ہوتی ہے، کمائی تو میں کیتی ہے تے کھاندے سن سارے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت کریں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا اور بھائی کی شکایت لے کر آیا، اپنے بھائی کی شکایت کرنے لگا۔ آج کل اگر ایک بھائی کی کوئی دوسرا شکایت کر رہا ہو نا، اپنے بھائی کی شکایت کسی بندے کے سامنے کی جا رہی ہو نا، تو وہ بندہ اور مرچ مسالہ لگا، آہو ہے انج دے ہی ہے، تینوں بولنا نہیں چاہیے دا دے نال، اور بات کو جناب اٹھائے گا کہ یہ بندہ کبھی اس کے ساتھ بول لے ہی نہ، بجائے یہ کہ دونوں کو ملانے کی کوشش کی جائے۔ لوگ یقین کریں مسلمان کہلانے والے شیطانی کردار ادا کرنے میں بڑا اپنے آپ کو فن خاں سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں میں جڑا کام کر چھڑیا نا ہوئے ہوئے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے اگر تھوڑی سی تلخ کلامی کو ناراضگی بن جاتی ہے، تیسرا بندہ بیچ میں ایڈ ہو جاتا ہے، اور وہ ایڈ ہو کر نہ داخل ہو کر پھر پورا شیطانی کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، وہ ہے ہی انجزہ تو نہ کدی بھی ادھر بولی، وہ تینی بالکل آج تک انہیں قدر کیتی ہی نہیں ہے، پورا شیطانی کردار ادا کیا جاتا ہے۔ ایسے بندے سے دور رہنا چاہیے، ایسے بندے سے بچنا چاہیے، چغل خور ہے وہ آدمی، وہ بندہ لڑائی کرانے والا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا اور اپنے بھائی کی شکایت لے کر آیا، کہنے لگا حضور میرا بھائی ہے نا، وہ آپ کے پاس آتا ہے اور علم دین حاصل کرتا ہے، کماتا کوئی نہیں ہے، کمائی میں کرتا ہوں، مزدوری میں کرتا ہوں، محنت میں کرتا ہوں، پیسے گھر میں لے کر آتا ہوں، چولہا میں چلاتا ہوں، اور وہ میرا بھائی ہے نا، وہ آپ کے پاس آتا ہے، علم دین سیکھتا ہے، کماتا کوئی نہیں ہے، کمائی شمائی کوئی نہیں کرتا، سارے گھر کا خرچہ میں نے اپنے سر پہ اٹھایا ہوا ہے حضور، میں نے اپنے سر پر سارے گھر کا خرچہ اٹھایا، وہ تو کرتا ہی کچھ نہیں ہے۔
اللہ اکبر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا او بھائی کی شکایت کرنے والے، او بھائی کی شکایت لے کر آنے والے اور یہ کہنے والے کہ گھر کا سارا خرچہ میں نے اٹھایا ہوا ہے، پیسے میں کماتا ہوں، محنت مزدوری میں کرتا ہوں، فرمایا او بھائی کی شکایت کرنے والے لعلک ترزق بہ، ہو سکتا ہے اللہ اسی کی برکت سے تجھے رزق عطا فرما رہا ہے، اسی کی برکت سے اللہ تجھے رزق دے رہا ہے، تو کیسی بات کر رہا ہے، تو کیسی بات کر رہا ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، بھائی کا بھائی کے ساتھ جو پیار بچپن میں ہوتا ہے نا، وہی پیار ہمیں رکھنا چاہیے، وہی پیار ہمیں برقرار رکھنا چاہیے۔ رہتے ہوئے کوئی غلطی کوتاہی کمی انسان سے ہو ہی جاتی ہے، لیکن نہ اس کو دل پر نہ بٹھا کے رکھ لے اور پکی پکی ناراضگی نہ بنا لے کہ یہ قطع تعلقی کرنا حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا یہ کام ہے۔ قطع تعلقی بالکل جائز نہیں ہے۔ اپنے بھائی، بڑے بھائی کو چھوٹا بھائی یہ سمجھے کہ میرے باپ کی جگہ، اور بڑے بھائی کو چاہیے کہ وہ سمجھے یہ میرا چھوٹا بھائی نہیں، یہ تو میرا پتر ہے، یہ تو میرا بیٹا ہے، اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو بھی گی چلو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ بھائی پائیاں دے دردی ہوندے تے بھائی پائیاں دیاں باواں، یقین کریں یہ بھائی جو ہوتے ہیں نا یہی دردی ہوتے ہیں، حقیقتاً یہی ہے اصل۔ یار دوست جو ہے نا وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ میاں صاحب نے کہا بھائی پائیاں دے دردی ہوندے تے بھائی پائیاں دیاں باواں، باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنیاں چھاواں، انہی کے ساتھ بہاریں، انہی کے ساتھ سارا کچھ ہے۔ غلطی کوتاہی ہو جائے ہمیں اپنے دلوں کو صاف رکھنا چاہیے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ جس طرح ہم دوسرے لوگوں کی بڑی بڑی باتیں سن لیتے ہیں، اگر بھائی کوئی بات کہہ دیتا ہے تو کوئی بات نہیں، میں نے کہا میرا بھائی تھا نا یار، کوئی بات نہیں ہے۔ نرمی کے بازو بچھائیں ان کے لیے، پیار اور محبت کو آپس کے اندر بڑھائیں، نفرتیں ختم کریں اور ان نفرتوں کو مٹا دیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہوں، اور بھائی اپنے بھائی کا شریک اس معنی میں بنے کہ یہ میرا بھائی اگر تکلیف میں ہے تو وہ مجھے تکلیف ہے، یہ پریشان ہے تو میں ہی پریشان ہوں۔ یہ نہ ہو کہ وہ غربت کے جو ہے وہ غربت کی وجہ سے بیچارہ پریشان ہے اور بھائی کہہ رہا ہے میں جناب بڑا سکھی ہوں، میرے پاس بڑا پیسہ ہے۔ ایسے پیسے کا کیا فائدہ بھائی؟ بندہ کہہ رہا اپنا تعارف بندہ کروا رہا ہوتا ہے، میرا اتھے بھی پلاٹ ہے، میرا اتھے بھی پلاٹ ہے، میں نے وہاں پر گھر بنا دیا ہے، میں نے لاہور کے اندر جناب فلاں بنگلہ کوٹھی خرید لی ہے، اور اسے کہا جائے وہ تیرا ہی بھائی ہے جو کرایوں پر رول رہا ہے، وہ تیرا ہی بھائی ہے جو کرایوں پر رول رہا ہے۔ اگر تو اتنا ہی بڑا ہے، اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس مال بڑا ہے، دولت بڑی ہے، تو تیرا بھائی نا کرایوں پر نہ رول رہا ہوتا، ایک 5 مرلے کا پلاٹ لے کے اسے بھی مکان بنا کے دیتا نا، پتہ چلتا کہ یہ اس کا بھائی ہے۔ تو اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا فلاں جگہ پلاٹ ہے، فلاں جگہ پلاٹ ہے۔ ایسے پلاٹ کو آگ لگانی ہے جب سگا بھائی، ایک ماں کے دونوں بیٹے، اللہ اکبر، ایک جو ہے وہ کہہ رہے میں بڑے ٹھاٹ باٹ میں اور دوسرا بیچارہ کرایوں پر رول رہا ہے، تیری تو بہادری اس وقت بنتی جب اس کو بھی ایک گھر بنا کر دیتا اور اس کا سہارا بنتا اور اس کے ساتھ کھڑا ہوتا، شیر و شکر ہو جائیے۔ یہی ہمارا دین ہمیں سبق دیتا ہے، یہی قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا تمہیں حکم دیا ان کو جوڑ کے رکھو، ان کو توڑنا نہ، رشتہ داریاں نبھانا۔ بھائی بھائی کا جو ہے وہ جس طرح احساس کرتا تھا پہلے، اسی طرح آج بھی احساس کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔